الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا آتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَأْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَىٰ الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِهِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنَنظُرُ صَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِی مُسْلِمِین۔ اور یقیناً ہم نے عطا فرمایا سلیمان اور داؤد کو علم، اور انہوں نے کہا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم کو برگزیدہ کیا اپنے بہت سے مومن بندوں پر اور جانشین بنے سلیمان داؤد کے، اور فرمایا لوگو ہم کو سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی اور ہم کو عطا کی گئی ہیں ہر قسم کی چیزیں، بے شک یہی وہ نمایاں بزرگی ہے، اور فراہم کیے گئے سلیمان کے لیے لشکر جنوں اور انسانوں سے اور پرندوں سے، پس وہ نظم اور ضبط کے پابند جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب وہ گزرے چیونٹیوں کی وادی سے، ایک چیونٹی کہنے لگی اے چیونٹیوں گھس جاؤ اپنے بلوں میں، کہیں کچل کے نہ رکھ دیں تم کو سلیمان کے لشکر اور ان کو معلوم ہی نہ ہو۔ تو سلیمان مسکراتے ہوئے مسکرا دیے اس کی اس بات پر اور عرض کرنے لگے میرے مالک مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھے عطا فرمائی، اور میرے والدین کو، اور یہ کہ میں وہ نیک کام کروں جنہیں تو پسند فرمائے، اور شامل کر لے مجھے اپنی رحمت کے باعث اپنے نیک بندوں میں، اور اپنے پرندوں کا
جائزہ لیا تو فرمانے لگے کہ کیا وجہ ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا وہ ہے ہی غیر حاضر، البتہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا، اسے لانا پڑے گی میرے پاس کوئی روشن دلیل۔ پس کچھ زیادہ دیر نہ گزری، ہدہد آ گیا، کہنے لگا میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہ تھی، اور میں لے آیا ہوں ملک سبا سے ایک یقینی خبر۔ میں نے دیکھا ایک عورت جو ان کی حکمران ہے، اور اسے دی گئی ہے ہر قسم کی چیز، اور اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے۔ میں نے پایا ہے اس کو اور اس کی قوم کو سب سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ تعالیٰ کے بغیر، اور آراستہ کر دیے ہیں ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، پس اس نے روک دیا ان کو راستے سے، پس وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کو جو نکالتا ہے پشیدہ چیزوں کو آسمانوں اور زمین سے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں، وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ آپ نے فرمایا ہم پوری تحقیق کریں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو بھی غلط بیانی کرنے والوں سے ہے۔ لے جا میرا یہ خط اور پہنچا دے ان کی طرف، پھر ہٹ جا ان سے اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ بولی اے سردارو، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ پچھلے فرمان الہی میں پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت والی کتاب قرآن پاک کی عظمت بیان فرمائی کہ یہ عام من گھڑت کتاب نہیں جس طرح تم ممکن خیال کرتے ہو۔ یہ اللہ مالک خالق وحدہ لا شریک کی کلام پاک ہے جو ہدایت ہے ساری مخلوق کے لیے۔ اس کو پڑھنا ثواب، اس کو دیکھنا ثواب، اور اس پر عمل کرنا دونوں جہانوں کی بہتری۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہیں عطا کی گئی ہے، اور اس کو لانے والے سید الملائکہ جبرائیل امین ہیں، اور اس کی سچائی کا یہ ثبوت ہے کہ اس کا ذکر اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تمہاری پہلی کتابوں میں موجود ہے، اور تمہارے علماء اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ وہ انکار لا علمی کی وجہ سے نہیں، ضد کی وجہ سے کرتے ہیں، اور ان کے انکار کا عذاب بہت سخت ہوگا اس دن جسے وہ منکر ہیں، اور جس کو ضرور آنا ہے، اور اس کے بغیر تو ہر عمل بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے رسولوں کی پاکیزگی عمل اور ان کو جو طاقت اور شان دی گئی ان کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ اور ان کے جو معجزات دیے گئے، جن کی ایک سوکھی ہوئی لکڑی سے فرعون جیسا مغرور بادشاہ اور اس کی ساری سپہ لرزہ بے اندام ہو گئی تھی، اور اس کی صداقت تسلیم کر کے جادوگر آنن فانن بندگی کی تمام منازل طے کر کے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں قربان ہونا اپنی سعادت سمجھے۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کتنی عظیم شان عطا فرمائی کہ علم کی وجہ سے سب پر فوقیت رکھتے تھے۔ ان کو ہر چیز کا علم دیا گیا، جانوروں اور پرندوں کا علم سکھایا گیا، اور جنوں انسانوں پرندوں کو اور ہوا کو آپ کا مطیع فرمان بنایا گیا، اور اپنی شان کو دیکھ کر فرعون کی طرح خدا نہیں بنے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکر گزار بندہ بننے کے لیے دعا کی اور اس کی مہربانی چاہی، اور اس کے ساتھ ہدہد پرندہ کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ آپ کے لشکر کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ وہ پانی کی خبر دیتا تھا کہ زمین کے نیچے کتنا پانی ہے، اور ہر چیز یہاں تک کہ چونٹی بھی آپ کی شان سے واقف تھی اور آپ کی تابع دار تھی۔ ایک مثال دی گئی کہ آپ کا لشکر جا رہا تھا کہ نیچے چونٹی نے اپنے قبیلے کی چونٹیوں کو کہا کہ دیکھو کہیں سلیمان کا لشکر تم کو روند نہ دے، اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ اور پھر قیام پر آپ نے ہدہد کو نہ پایا تو پوچھا وہ کدھر گیا؟ اس نے پانی کی خبر لانی تھی، غیر حاضری پر اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اتنے میں ہدہد حاضر ہوا اور عرض کی کہ وہ ایک حکمران ملکہ کی خبر لایا ہے جو سبا ملک پر حکومت کرتی ہے اور ایک عظیم الشان تخت پر بیٹھتی ہے، اور یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول کر سورج کی پرستی کرتے ہیں۔ اس پر سلیمان نے ایک خط لکھ کر ہدہد کو دیا کہ جاؤ اس کے تخت پر پھینکو اور دیکھو کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اس کے آگے کا حصہ پھر دوسری مرتبہ سنایا جائے گا۔ یہاں تک یہ ہدایت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول زمینوں اور آسمان اور ہر چیز پر حکومت رکھتے ہیں، اور جو ان کے بن جاتے ہیں وہ بھی عظیم الشان حکومت دیے جاتے ہیں۔ ان کے قلوب
نور معرفت سے منور ہوتے ہیں جن پر شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ تعلق ہے جو ہم سید المرسلین اپنے آقا و مولا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاہتے ہیں، جسے نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یاد الہی سے اپنے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔